کہ ہم صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں، ہمارے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ ہندو ہونے دو، چاہے وہ سکھ ہونے دو، چاہے وہ عیسائی ہونے دو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اکبر الدین اویسی اور مجلس کھڑے رہ کر ان کے مسائل کو بھی اس ایوان میں پیش کرے گی۔ اور اس کی مثال ہے کہ لال دروازے کی مندر کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی، چیف منسٹر صاحب نے فوراً 20 کروڑ روپے جاری کیے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کلیانہ منڈپم کے لیے میری کانسٹیٹنسی میں نے مطالبہ کیا تو اس کو بھی منظوری دی، میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قلی قطب شاہ کے دور میں مکہ مسجد کا ریپیئر کا کام ہوا تھا، اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن کیا کسی حکومت نے کیا؟ کوئی مینٹیننس کا کام کیا؟ شاہی مسجد کے باغان کے پاس بھی ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے جب جب ہم جاتے ہیں مسائل لے کر، یا جب اس ایوان میں کھڑے ہو کر اکبر اویسی لڑتا ہے، تو میرا چیف منسٹر میرے جملوں سے، میرے چیخنے سے، چلانے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے، جیسے کل انہوں نے کہا اپنے چیمبر میں، اکبر صاحب آپ کا ذمہ داری ہے، اچھا کیا آپ نے چیخا مسلم مسائل پر، کرنا بھی چاہیے۔ یہ اسپرٹ ہوتا ہے، یہ اسپرٹ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنے مسائل جو کچھ بھی اٹھایا ہوں آپ اس پر دیکھیں گے۔ مسائل تو بہت ہیں، ذکر کرنا ہے، لیکن ہوم گارڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے، بیچاروں کو، ان کو کانسٹیبل کے برابر، ہوم گارڈز کو کانسٹیبل کے برابر ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے مسائل بہت ہیں، اس پر بھی دیجئے۔ آپ دینے والے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، غریب، ان غریبوں کو بھی دے دیجئے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اردو کے تعلق سے بھی ہے۔ میں صرف آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کے ٹی آر صاحب نے کہا، محمود علی صاحب نے کہا، چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا، مجھے یقین ہے، لیکن بعض شرپسند عناصر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کریں، سیکریٹریٹ کی مسجد، دونوں مساجدیں ضرور بن جائیں گی اور پہلے سے زیادہ بڑی بنیں گی، خوبصورت بنے گی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تعلق سے آپ کی غیر موجودگی میں نے بہت تفصیلات رکھے، بہت باتیں رکھی ہیں، ان باتوں کو اوپر توجہ دے کر میٹنگ بلا کر فوراً عملہ واری کریں۔ اوورسیز اسکالرشپ ہو یا ایم ٹی ایف ہو یا آر ٹی ایف ہو، یہ اسکالرشپس کو دیکھیے۔ اور میں پھر سے اپنا ایک مطالبہ رکھ کر رخصت ہوتا ہوں کہ عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے صاحب، عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے۔ نظامیہ طبی دواخانہ ہے مکہ مسجد کے سامنے، ایک ہی اردو میڈیم کا طبی کا میڈیکل کورس ہے، وہ عمارت مخدوش ہو گئی، اس میں پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم کو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نظامیہ کو بھی دیں گے، عثمانیہ کو بھی دیکھیں گے، ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو باقی رکھیں گے، ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کی نشانیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے۔ سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کو آپ سے درخواست کروں گا کہ 6 مہینے یا 1 سال میں مکمل کرنے کے احکامات بھی دیجئے، نہیں تو پھر انکوائری ہوتے رہے گی اور پھر چلتے رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ تلنگانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، میں کہوں گا کہ خوشحالی کی طرف دوڑ رہا ہے، بنگارو تلنگانہ کی طرف۔ اور آپ کے اس مشن میں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے، رہے گا اور ہر وقت رہے گا۔ لڑیں گے ضرور مسائل کے لیے، آپ سے مانگیں گے، کیونکہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے، امید کرتا ہوں کہ یہ ترقی جاری رہے گی اور مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق ملتے رہے گا۔ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، وہ ریزیڈینشل سکولز اور ہاسٹلز کے بارے میں ہے۔ کافی دن سے بند ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں گیا ہے،
रेजिडेंशियल स्कूल्स बंद होने से काफ़ी बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, तो इस पर अगर आप कुछ गौर करते हुए कुछ फैसला लेंगे तो तालीम और ये हॉस्टल का दोबारा आगाज़ हो सकता है। और दूसरी बात स्पीकर साहब मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि शहर हैदराबाद में गांजा और ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो और ये बेल्ट शॉप्स जो मुसलसल शराब की जो दुकानें खुल रही हैं, इससे नौजवान मुतासिर हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि सख्ती के साथ ये गांजा, ये चरस, ड्रग्स के ऊपर रोक लगाने के लिए हमारे पास सेल्स हैं, लेकिन इसमें और ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें तो मैं ममनून मशकूर रहूँगा। और आखिर में स्पीकर साहब मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी बहुत ही एक अहम बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मुकम्मिल जो हो गए हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और जो जारी है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, तेलंगाना के 14 अक्टूबर से वो गज़ीट नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने तहवील में ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से, तो मैं अपनी पार्टी के जानिब से ये कहना चाहता हूं कि हमारा मुकम्मिल ताउन आपके साथ है, और अगर ज़रूरी होता है तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हम यहाँ से दिल्ली जाकर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इरिगेशन के जो मिनिस्टर है उनसे करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो पानी है और अब तक हमारा मैनेजमेंट का जो इख्तियार था वो भी उनके पास चला जाएगा। तो इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप और हम सब मिलकर वहाँ जाते हैं और जाकर मरकज़ी हुकूमत से और वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करेंगे हमारे ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। और आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उस्मानिया दवाखाने के ताल्लुक से भी कहा है कि मीटिंग लेकर करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के ताल्लुक से भी कहा है। तो हम ज़रूर जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद भी बनेगी, और अक़लियतों के मसाइल के लिए मीटिंग भी आपने बुलाने के लिए कहा है। इंशाल्लाह उस मीटिंग में और भी जितने भी हमारे मसाइल हैं हम वहाँ पे रखेंगे आपके सामने, और वो मसले भी हल होंगे। तो मोहतरम स्पीकर साहब, आपने जो क्लैरिफिकेशन का मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।